اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ جو لوگ راہ سلوک پر چل رہے ہیں، نورانیت پر چل رہے ہیں، امنیات پہ چل رہے ہیں، اللہ رب العزت سب کو اپنے کرم سے نواز دے، ان کی منزل آسان عطا فرما دے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار عطا فرمائے۔ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی پیاری اچھی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، کوشش کرا کریں آپ ان کو شیئر کر دیا کریں۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ قریش پر بات کریں گے۔ اس میں بہت ساری اعمال ہم نے اپلوڈ کی ہیں اور اس کے کہہ لو کہ لاتعداد اعمال ہیں جو الحمدللہ پیر و مرشد میاں حضور کی طرف سے عطا کیے گئے۔ ان کو باری باری ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کریں گے، آپ کوشش کرا کہ ان کو شیئر کر دیا کریں۔ تو پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو اس میں سورہ قریش کا حاضری کارڈ اپلوڈ ہے۔ ہمارے اکثر احباب جو ہے وہ پرسنل میں رابطہ کرتے ہیں تو یہی سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہم نے کہری فلیتا یوٹیوب سے دیکھا، اس کی ویڈیو نہیں مل رہی، سورہ قریش کا حاضری کارڈ کی ویڈیو نہیں مل رہی، اور آپ نے اور بہت ساری ویڈیو دی ہیں تو وہ نہیں مل رہی۔ تو دیکھیں، آپ تھوڑی سی کوشش کر لیں، سورہ قریش کی پلے لسٹ میں چلے جائیں، وہاں سے مل جائیں گی، نہیں تو پیچھے ویڈیو اتنی ہے آپ دیکھیں باری باری، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، آپ اتنا تو کر لیں کہ بھی یہ ویڈیو چیک کر لیں، دیکھ لیں۔ سورہ قریش کا حاضری کارڈ کا عمل ہے یہ، اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اب اس میں ہوتا کہ جیسے مریض کے اندر جن حاضر ہے، اس کو بوتل میں کیسے بند کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو بوتل میں کیسے ڈالیں گے، کیسے اس کو بند کریں گے، بہت ہی آسان طریقہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ جو سورہ قریش جنہوں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عام ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ اب بندہ سوچے کہ لو جی سورہ قریش کا میں بھی جن پکڑ کے سورہ قریش سے اور اس کو بوتل میں ڈال دوں گا، اب یہ بعد میں پتہ لگے گا بوتل میں کون ڈلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سورہ قریش کی ریاضت کی ہے، عمل کیا ہوا ہے، پڑھائی کی ہوئی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ تھا کہ مریض آپ کے پاس آیا، آپ اس کے یہاں پر حاضری کی ہوئی ہے، مریض جن جو ہے جن مسلط شدہ ہے یا دوسرا جن ہے، اب مریض کے اندر ہے تو عامر اس کے اوپر پڑھائی کر رہا ہے، اب اس کو بول رہا بھی تو دفع ہو جا، چلے جا، تو نہیں جا رہا، اب اس کو کاٹ رہا ہے تو نہیں کٹ رہا، اور پھر اس کو جو ہے نا کئی طریقے سے کر رہا، وہ نہیں مان رہا، کسی طرح بھی وہ ماننے پر نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر پھر آپ ایک طریقہ کریں تو الحمدللہ اس سے وہی جن جو ہے بوتل کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ اب بوتل کو آپ نے بند کر دینا ہے، بند کر کے اس کو کئی ویرانے میں، قبرستان میں، کئی ایسی جگہ تھوڑا سا نیچے کر کے دبا دیں۔ اب جب یہ آپ نے دبا دیا تو یہ واپس لوٹ نکلے گا بھی اگر تو لوٹ کے نہیں آئے گا، اس کو پتا ہوگا کہ جس نے مجھے پہلے پکڑ لیا تو اب میں دوبارہ جاؤں گا پھر پکڑنے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ جنات اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ لو جی بوتل میں بند کریں گے پھر آ جائیں گے، وہ مریض کے اوپر واپس نہیں آتا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ اب وہ ہوتا ہے کہ بھی اب میں دوبارہ گیا تو پھر یہ پکڑ لے گا، اب مجھے بوتل میں بند کیا، پھر دوبارہ یہ نہ کرے اور جلا دے، پھر یہ بھی اس کو ڈر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کر کے کریں گے تو الحمدللہ آسانی ہو جائے گی۔ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حاضری کی ہوئی ہے، اور آپ جو ہے نا وہ پڑھائی کر رہے ہیں، اس کو کول قرار لے رہے ہیں، کول قرار نہیں دے رہا، آپ اس کو جلا رہے ہیں تو جل نہیں رہا، آپ اس کو بھگا رہے ہیں تو بھاگ نہیں رہا، آپ اس کو جو کاٹ رہے ہیں تو کٹ نہیں رہا۔ تو یہاں پر عامل کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ عامل سوچتا ہے کہ اب اس سے کس طرح جان چھڑاؤں، کس طرح اس کو بھیجوں، یا کس طرح اس کو جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ ہماری جان چھوٹے، کیونکہ عامل کو اپنی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کے اوپر اگر وہ پچھلے 10-15 منٹ سے ہیں یا آدھے گھنٹے سے ہیں، کئی حاضری جو گھنٹہ جاتی ہے، اب جو اتنی دیر حاضری کریں گے تو مریض کی جو باڈی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کے اثرات، کیونکہ حاضر ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں، اور پھر یہ اس کی باڈی جو ہے وہ 2-3 دن 4 دن تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان ہے تو انسان میں اب دیکھیں گے ہم آگ کے قریب جب جاتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اب آگ کے قریب جانا اور چیز ہے، لیکن وہ چیز جنات آگ سے بنے وہ انسان کی باڈی کے اندر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ انسان کے سٹرکچر کو یعنی کہ اس کے پٹھوں کو نقصان دیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے جو پٹھے ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کولیسٹرول بھر جاتا ہے، یورک ایسڈ بھر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ پٹھے منجمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور پھر اسی طرح اگر جو ہے نا وہ بہت ٹھنڈی چیز آپ نے یوز کر لی ہے، 2-3 دن 4 دن بہت زیادہ ٹھنڈی استعمال کر لی ہے، جیسے یہ خشخاش سے گھوٹا وغیرہ تیار ہوتا ہے، تو اب یہ 2-3 دن 4 دن اگر آپ زیادہ پی لیتے ہیں تو آپ کے جو ہے گھٹنے ہو گئے اور یہ ہاتھوں کے جوڑ یہ ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے، آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم گرم چیز استعمال کرتے ہیں تو بھی ہمیں نقصان دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا ایک باڈی کا ایک ٹمپریچر ہوتا ہے، اس سے جب زیادہ جائیں گے آگے جائیں گے تو بھی نقصان، اور بہت نیچے جب آئیں گے ٹھنڈک کی طرف تو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو شاگرد تھے میرے سوئٹزرلینڈ میں، وہ یہ بتایا، وہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بھی یہ حضرت یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پٹھے ہیں وہ جو ہے نا وہ کہہ لو کہ منجمد ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں اور موو نہیں کرتے۔ پھر ہمیں گورنمنٹ نے اسٹیم ہاؤس بنائے ہوئے، تو ہمیں جا کے وہاں پسینہ لینا پڑتا ہے تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہی ہے کہ جب پٹھوں کو زیادہ ٹھنڈ پہنچے گی تو جم جاتے ہیں، اور گرمی ہوگی تو پھر بھی نقصان دہ۔ اب جن اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ آگ ہے، اور آگ جب انسان کے اندر بیٹھی ہوگی تو کیا حال ہوگا، پھر اس کے پورے گوشت، ہڈیوں کو، پٹھوں کو اس نے نقصان دینا ہے، برین کو نقصان دینا ہے۔ تو زیادہ لمبی حاضری نہیں کرنی چاہیے، کوشش یہ کریں کہ حاضری کو تھوڑا مختصر رکھیں۔ جتنا آپ لمبا کھینچتے جائیں گے، اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لمبی حاضری جو ہوتی ہے وہ عامل کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے، کہ جتنی دیر حاضری ہوگی وہ اس کی انرجی اتنی کمزور ہوتی جائے گی۔ یہ بھی طریقہ ہے کہ جب حاضری ہم تھوڑی زیادہ لمبی کریں گے تو اس کے اندر جو جن ہوگا تو وہ کمزور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مریض کے اندر چیز بیٹھی ہوئی ہے، حاضر ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، نہیں مان رہا، تو پھر اس طرح کریں، کوئی بھی خالی بوتل لے کر، تو یہ پلاسٹک والی لے لیں، زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سورہ قریش کا حاضری کارڈ والا نقش آپ نے اسی طرح بنا لینا ہے، فوٹو کاپی بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ حاضر ہو تو آپ نے یہ کاغذ جو ہوتا ہے اس کو جو ہے نا 4x4 کا بنا لینا۔ اب اس کو کیا کرنا کہ یہاں سے پیشانی سے اس کے بال پکڑنے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں 1-2 بال آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ نے اس کو کھینچ کے تو سورہ قریش پڑھتے جانا، تو اس کو جو ہے نا نقش سمیت ہی اور بال سمیت ہی اس نے آپ بوتل میں ڈال کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیں۔ اب جیسے ہی آپ نے بوتل میں اس کو بند کر دیا تو یہ بوتل کے اندر رہ جائے گا، باہر نہیں نکلے گا، اور مریض کی فوراً سے حاضری ختم ہو جائے گی، اسی وقت مریض کی حاضری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہے نقش جو ہے، اور جن احباب نے سورہ قریش پڑھی ہے تو الحمدللہ جن کی ریاضت ہے وہ تو کہہ لو کہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کر کے آپ نے اس کے اوپر ڈھکن بند کر دینا، اس کو بوتل کو آپ نے سیف کر لینا، محفوظ کر لینا۔ ڈرنا نہیں ہے کہ اب یہ بوتل ہمارے پاس ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ کہ آپ نے اس کو لے جا کے کہیں دفنا دینا ہے۔ تو اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ حصار بھی لگا دیا جاتا ہے، بہرحال ایسے ہی آپ اس کو دفنا دیں تو یہ دوبارہ مریض کی طرف نہیں لوٹ کے آئے گا، اس کو ڈر ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میں پہلے بھی پکڑا گیا، اب گیا تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے اس کو کر لینا ہے، اور پھر اس پہ تو اس کا حصار بھی لگایا جاتا ہے بوتل کے اوپر، کہ آپ اس کے اوپر آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کے حصار لگا دیں، سورہ قریش ہی آپ 11 مرتبہ پڑھ کے حصار لگا دیں، لگانے کے بعد پھر اس کو دفنا دیں۔ تو یہ ساری زندگی اب وہیں پر ہی رہے گا جب تک بوتل سلامت ہے۔ اب بعض کا ہوتا ہے کہ کوئی کھڈا کھودا ہے، بوتل نکل گئی ہے، کسی نے اس کو نکال کے پھینک دیا یا بیچ میں سے آزاد ہو گیا، تو یہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو 2-3 مرتبہ بتایا کہ یہ اکثر ہمارے یہی سوال کرتے ہیں بھی واپس آ جاتا ہے، تو واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ طریقہ کریں، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے جو سورہ قریش کی ویڈیو ہے حاضری کارڈ والی، وہ آپ نے خود تلاش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی اچھے اعمال کی کتابیں ترتیب دی جاتی ہیں، شاذلی تربیت نصاب، یہ ہمارا جو ہے بڑا کورس ہے، اس میں تقریباً 15 اسباق ہیں، اس میں استخارے سے لے کے حصار، علاج معالجہ، نقوش، فلیتے، تعویذات، سب کچھ ہی اس میں موجود ہے،
ٹھیک ہے نا. تو آج ہی آپ اس کی رجسٹریشن کروا لیں. ٹھیک ہے نا. یہ روحانی دستگاہ کا نمبر آ رہا ہوگا 032511161919. یہاں پر آپ رابطہ کر کے رجسٹریشن کروائیں گے تو آپ کو ہماری ٹیم، یہ پاکستان میں کتاب بھی اویلیبل ہے اور پوری دنیا میں یہ آپ کو PDF فائل مل جائے گی. اب اس میں جتنے بھی اسباق ہیں، جتنے اعمال ہیں، سب کی اجازت ہوگی، تا حیات کے لیے اجازت ہوگی. اب اس میں جو ہے وہ آپ نے اگر اچھے طریقے سے اس کی تمام اعمال کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو میرا خیال ہے کہ ساری زندگی آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو اور کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس میں ہر چیز موجود ہے. ہر چیز ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے زکوٰۃ اسٹیپ بائی کرتے جانا ہے، پہلے عمل کی دوسرے کی، اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ زکوٰۃ ادا کرتے جائیں گے. جب آپ کی یہ تمام زکوٰتیں ادا ہو جائیں گی، اس میں تمام نقوش آپ لکھ سکتے ہیں، تمام فلیتیں دے سکتے ہیں. پھر اس میں بے شمار اعمال ہیں اور پھر کاٹ کے طریقے ہیں، ہانڈی کے طریقے ہیں، اتارے کے طریقے ہیں، سب کی سب اجازت ہوگی. اللہ رب العزت برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے. یہ سورہ قریش کا بہت ہی بابرکت عمل ہے اور احتیاط والا بھی عمل ہے کہ اس کو احتیاط سے کریں. میری طرف سے تمام باب کو اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.